الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدت أمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی کہ اللہ رب العزت نے آپ حضرات کو اپنے دربار پہ بلانے کا فیصلہ فرمایا ہے. پتہ نہیں کس کی کون سی نیکی قبول ہو گئی کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی. جسے اللہ در پہ بلا لیتا ہے، پسند فرما لیتا ہے، ہاں وہ تو بڑا ہی خوش نصیب بن جایا کرتا ہے. تو یقیناً بڑی نصیب کی بات ہے کہ اللہ نے آپ حضرات کا انتخاب فرما لی. آؤ میرے در پہ، تمہیں میں نے اپنے در کے لیے منتخب کر لیا. اللہ کرے دل کی گہرائیوں میں اس کی ہم خوشی محسوس کریں. جب صدر صاحب بلاتے ہیں، 5 منٹ کا وقت دیتے ہیں، آدھا گھنٹہ لے لیتے ہیں، طبیعت بے چین نہیں ہوتی. ارے میاں 5 منٹ کے لیے کہتے آدھا گھنٹہ میرے ساتھ بیٹھ گیا. گورنر صاحب نے وقت 10 منٹ کے لیے دیا تھا، لیکن آدھا گھنٹہ میرے ساتھ بیٹھ گیا. کیا مطلب؟ ملاقات کو اعزاز سمجھا ہے، اپنے پاس بلانے کو اپنے لیے اعزاز سمجھا ہے تو خوشی ہوتی ہے. اللہ کرے ہم اس خوشی کو دل کے گہرائی تو میرے عزیزو، اللہ کرے ہم اس خوشی کو ہر لمحے محسوس کریں کہ کہاں جا رہے ہیں. اللہ کے دربار پہ. کس نے بلایا ہے؟ مولا نے بلایا ہے. اس خیال میں بھی مزہ آئے، اوہو پھر تو یہ سفر بڑا قیمتی بن جائے گا. کہ اس کے تصور سے بھی مزہ آنے لگ جائے، اس کے خیال سے بھی مزہ آنے لگ جائے. حضرت پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک ہمارے بزرگ گزرے ہیں، بس اوقات عصر کے بعد چہل قدمی کیا کرتے تھے. چہل قدمی تو قرآن کی ایک آیت پڑھتے پڑھتے پورا یہ وقت مغرب کا، عصر سے مغرب کا لذت لیتے لیتے گزر جاتا. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. اللہ خود اپنے ہاتھوں سے انہیں شراب طہور پلائے گا. یہ مزہ عاشق ہی سمجھ سکتا ہے کہ جب محبوب اسے کہہ دے کہ میں تجھے اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گا تو کیا مزہ آتا ہے. اس تصور میں کیا مزہ ہے. یعنی اس کا مزہ عاشق ہی محسوس کر سکتا ہے جسے اس کا محبوب کہہ دے ہم تجھے خود اپنے ہاتھوں سے کھلائیں گے پلائیں گے. ہاں
تو یہ عاشقی محسوس کرتا ہے جسے محبوب یہ کہہ دے آؤ ہم تمہاری ملاقات کرنا چاہتے ہیں، آؤ ہم تمہاری ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تو اس تصور میں بھی ایک مزہ آئے، اس خیال میں بھی ایک مزہ آئے، کس نے بلایا؟ میرے محبوب نے مجھے بلایا۔ تو میرے عزیزو، یہ سب نصیب کی باتیں ہیں۔ وہاں جانا تو سچی بات یہ ہے کہ پیسوں کے بل بوتوں پہ کوئی نہیں جاتا، دولت عہدے کی بنیاد پہ کوئی نہیں جاتا، وسائل دنیا کی بنیاد پہ کوئی، کتنے ہیں ساری دنیا کی خاک چھانی ہے لیکن رب کے در پہ نہ جا سکے اب تک، کتنے ہیں؟ کتنے جنہوں نے زندگی میں ساری دنیا کی خاک چھانی ہے لیکن نہیں نصیب جاگے کہ وہ اللہ کے در بھی پہنچ جاتا، ہاں، اور یوں ہی دنیا سے چلا گیا، کتنے ہیں؟ تو یہ تو نصیب کی بات ہے۔ اللہ کرے ہمیں اس سفر کی اللہ قدر نصیب فرما دے، ہاں، اس کی برکتیں نصیب فرما دے۔ تو بہت بڑا عمل ہے حج۔ پیارے نبی تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا، بڑے ہی سفید کپڑے پہنے ہوئے، صاف ستھرا لباس، جسم پہ گرد بھی کوئی نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوا، زانوں سے زانوں ملا لیے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بھی حیران ہیں اس شخص پر، دیکھنے میں اجنبی لگتا ہے اس لیے کہ ہم میں سے کوئی اسے جانتا نہیں، یہاں کا ہوتا تو جان پہچان ہوتی، لیکن لباس سے یہاں کا لگتا ہے اس لیے کہ سفر کے اثرات کوئی نہیں، گرد کوئی نہیں کپڑوں پہ۔ ہم اسے بڑے حیران نظروں سے دیکھ رہے، کون آ گیا یہ، اور اتنا بے تکلف پیارے نبی کے ساتھ یوں بیٹھ گیا۔ آتے ساتھ ہی اس نے ایک سوال کیا، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ پیارے نبی نے ساری ایمانیات گنا دی، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان، ان سب کا نام ایمانیات ہے۔ یہ ایمان ہے۔ ان ایمانیات پر ایک نبی کے لیے بھی ایمان لانا ضروری ہے اور ایک ہم جیسے گناہ گار بندوں کے لیے بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ تو ضروری ہے۔ ان میں سے کسی ایک پر بھی ایمان نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ اس میں تو سب برابر ہیں، جو نبی کے لیے ہے وہ ایک امتی اور گناہ گار کے لیے بھی ہے، گناہ گار مسلمان کے لیے۔ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، ایک اور چیز، وہ ایمان کی کیفیت ہے۔ ایمان کی کیفیت ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بڑھتی ہے، وہ بڑھتی ہے، وہ گھٹتی ہے۔ وہ اتنی بڑھتی ہے کہ پیارے نبی فرمانے لگے لو وزن ایمان و ابی بکر ما ساہری امہ لرجح ایمان و ابی بکر۔ ایک طرف صدیق کا ایمان رکھ دیا جائے اور ایک طرف ساری امت کا ایمان رکھ دیا جائے تو صدیق کا ایمان سب پہ بھاری ہے۔ ہاں، ایک یہ ایمان، ایمان کی کیفیت، ایمان کا نور، ایمان کی روشنی، یہ ایک الگ چیز ہے۔ یہ بڑھتی بھی ہے، گھٹتی بھی ہے۔ اتنا ایمان بڑھتا اتنا ہے کہ پیارے نبی کہنے لگے عمر، عثمان و علی، سارے صحابہ، تابعین، صلحاء، علماء، فقہاء، محدثین، اس امت کے سارے ایمان والے اکٹھے ہو جائیں، ان کا ایمان ایک طرف، اکیلے صدیق کا ایمان ایک طرف، سبحان اللہ، اتنا بڑھیا ایمان کی روشنی کہ سب پہ بھاری ہو جائے، کیا ایمان ہوگا؟ ایک یہ ایمان ہے، ایک یہ ایمان، ایک ایمانیات ہیں جس پر سب کے لیے ایمان یکساں لانا ضروری ہے، نبی کے لیے بھی، امتی کے لیے بھی۔ تو اس آنے والے نے سوال کیا کیا ایمان ہے؟ تو آپ نے ایمانیات بتائے۔ اس آنے والے نے کہا صدقت، آپ نے سچ کہا،
آپ نے صحیح ایمانیات بتائیں. اسی طرح ایک ایمان کا نور ہے میرے عزیزو، اس کی بھی کچھ علامت ہوتی ہے، اس کی بھی کچھ علامت ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ایمان کا نور ہے بھی یا نہیں. ایک شخص حضور کی خدمت میں آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ مل ایمان، مل ایمان، کوئی ایمان کی ایسی علامت بتائیں کہ میں بھی دیکھ سکوں کہ میں ایمان والا ہوں بھی صحیح کہ نہیں، ایمان کی روشنی ہے ہی کہ نہیں، یا مردم شماری کا صرف مسلمان رہ گیا، یا میرے ابا اماں نے صرف مسلمانوں کسی چند رسمیں رکھ لی، میرا نام مسلمانوں کا سا رکھ دیا، یا دنیا مجھے ایمان والی سمجھتی ہے. کچھ مجھے ایسی علامت بتائیں کہ وہ اس گھڑی سے پہلے پہلے جہاں کھڑے کھوٹے کی پہچان ہونے والی ہے، جہاں اندر کی بات باہر آ جائے گی. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جہاں اندر کی بات باہر آ جائے گی. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اس سے پہلے پہلے میں اندازہ کر سکوں کہ اندر ہے کیا، ایمان کی روشنی بھی ہے کہ نہیں. کہنے لگا یا رسول اللہ مل ایمان، کوئی ایسا پیمانہ بتا دے اس پیمانے میں دیکھ سکوں میں ایمان والا ہوں. کوئی ایسا آئینہ دکھا دے میں اپنی ایمانی زندگی اس میں دیکھ سکوں کہ ہے کہ نہیں. تو پیارے نبی نے کیا فرمایا، اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن. جب تجھے تیری نیکی خوش کر دے، ساری دنیا ہاتھ سے چھوٹ جائے، نیکی کی زندگی مل جائے، تیرے اندر بہار آ جائے، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں گیا، نیکی آ گئی تو سب کچھ آ گیا. وساءتک سیئتک، اور جب تیری زندگی میں اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو بے چین ہو جائے، بے چین ہو جائے. اگر یہ کیفیت ہے سمجھ لے تو صاحب ایمان والا ہے. اللہ کرے یہ ایمان کی روشنی ہمیں بھی نصیب ہو جائے. ہاں میرے عزیزو، جب آنکھوں میں روشنی ہوتی ہے، آنکھوں میں روشنی ہوتی ہے تو گھر میں چھوٹا سا سانپ بھی آ جائے، چھوٹا سا بچھو بھی آ جائے، آگ کی چھوٹی سی چنگاری بھی میرے بستر پہ آ جائے تو بے چینی ہوتی ہی نہیں ہوتی. اس لیے کہ آنکھوں کی روشنی دیکھ رہی، ہلاکت ہے اس میں، ہلاکت ہے اس میں. یہ چراغ، یہ شعلہ بھڑکے گا، گھر جل جائے گا، یہ سانپ کا بچہ کاٹے گا، کسی کی جان لے لے گا، یہ بچھو بھی کسی کی جان لینے کا ذریعہ بنے گا. یہ سر کی آنکھوں کی روشنی بتا رہی ہے نا، کہاں چین رہتا ہے. کوئی صاحب ایمان ہو اور کسی کو اللہ دل کی آنکھوں کی روشنی دے دے، ایمان کی روشنی دے دے، وہ کہاں پھر اپنے گھر میں گناہ برداشت کر سکتا ہے، پھر کہاں وہ اپنے فیکٹری میں گناہ برداشت کر سکتا ہے، پھر وہ کہاں اپنے دفتر میں گناہ برداشت کر سکتا ہے، پھر وہ کہاں اپنی اولاد میں گناہ برداشت کر سکتا ہے، پھر وہ کہاں اپنی زندگی میں گناہ برداشت اگر اس کی آنکھیں ہیں تو نہیں برداشت کر سکتا. جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو سانپ میں لپٹا نہیں دیکھ سکتا، ایک صاحب ایمان اپنے بچے کو گناہوں میں لپٹا نہیں دیکھ سکتا. جیسے ایک شوہر اپنی بیوی کو گناہوں میں نہیں، ایک اپنے سانپ اور بچھو کے درمیان نہیں دیکھ سکتا، اسی طرح ایک صاحب ایمان شوہر اپنی بیوی کو گناہوں میں نہیں دیکھ سکتا. جیسے ایک بہنا اور بیٹی اپنے باپ اور اپنے بھائی کو جسے کہیں کہ آگ کے اندر نہیں دیکھ سکتی، ایک صاحب ایمان بچی اور بیٹی اور بہنوں کبھی اپنے بھائی اور اپنے بیٹے کو گناہوں کی نافرمانیوں کی آگ میں نہیں دیکھ سکتے. یہ ایمان کی روشنی ہے. تو کہنے لگا یا رسول اللہ مل ایمان، کیسے پتہ چلے گا میری دل کی ایمان کی روشنی ہے بھی یا نہیں. خالی رسمن مسلمان ہوں، دنیا مجھے کہتی ہے ایمان والا، اہل ایمان کے محفلوں میں میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، پتہ نہیں ایسا نہ ہو کہ جب موت کی گھڑی آ جائے، جہاں کھڑے کھوٹے کی پہچان ہوتی، یہاں تو کوئی پہچان ہی ختم ہو گئی. یہاں تو کھڑا بھی کھوٹا بن جاتا ہے اور کھوٹا بھی کھڑے کا روپ اپنا لیتا ہے. یہاں تو کھوٹ ہے، لیکن ایک دن ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، الگ ہو جاؤ، بہت ہو گئی، تم دنیا میں خلط ملط ہو کے رہے، بہت ہو گئی، اب کھڑا کھوٹا الگ ہوگا، اب الگ الگ ہوگا. اب زبان کے بول نہیں چلیں گے، ہاں اب کیا چلے گا؟ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو سینوں میں ہے وہ باہر نکالا جائے گا.
وہ باہر نکالا جائے گا۔ تو یہ ایمان کی کیفیت ہے، یہ ایمان کا نور، یہ بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے۔ تو اس شخص نے آ کر سوال کیا ایمانیات کا، یا رسول اللہ ایمانیات کیا ہیں؟ تو پیارے نبی نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ قال صدقت۔ دوسرا سوال کیا کہ یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ تو پیارے نبی نے فرمایا اسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے۔ کیا تو گواہی دے اپنی زبان سے اللہ ایک ہے، میں اللہ کا آخری رسول ہوں، نماز کو تو قائم کرے، زکوٰۃ کو دے، روزے رکھے اور بیت اللہ کا حج کرے جب تجھے وہاں تک جانے کی طاقت میسر ہو۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے۔ اس شخص نے کہا صدقت، آپ نے سچ کہا، آپ نے سچ کہا۔ پھر اس شخص نے سوال کیا مل احسان، اللہ کے رسول احسان کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت یوں کر جیسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگر یہ کیفیت نہیں تو یہ خیال کر اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صدقت، آپ نے سچ کہا۔ پھر اس نے کہا مسا، قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ پیارے نبی نے فرمایا بل مسئول اعلم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا۔ بل مسئول اعلم من السائل، جو پوچھنے والا ہے ہاں وہ پوچھے جانے والے سے زیادہ جانتا ہے، مجھے نہیں پتا۔ قال صدق، اس نے کہا اچھا پھر ایسا کرو ما امارتھا، قیامت کی علامات ہی بتا دو کیا ہے؟ تو پیارے نبی نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها وان ترى العراة الحفاة يتطاولون في البنيان۔ پیارے نبی نے فرمایا قیامت کی علامات یہ ہیں ان تلد الامۃ ربتها۔ علماء نے فرمایا، محدثین نے لکھا اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ مائیں آقا کو جنیں گی، مطلب یہ ہے بیٹیاں ماؤں پہ یوں حکم چلائیں گی جیسا آقا غلام پہ حکم چلاتا ہے، بیٹا باپ سے یوں رویہ اختیار کرے گا جیسے آقا غلام کے ساتھ کرتا ہے، بیٹی کی زبان کی تلخی یوں ہوگی جیسے آقا سرکشی میں اولاد کے اپنے غلام کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ ان تلد الامۃ ربتها، ہاں کہ مائیں اپنے آقا کو جنیں گی، یہ قرب قیامت کی نشانی ہے۔ عبداللہ ابن عمر بیٹھے تھے، اتنے میں ایک نوجوان آیا، کہنے لگا عبداللہ دیکھا میں نے اپنی ماں کو کندھے پہ اسی گرمی کی شدت میں اسی بیت اللہ کے ارد گرد جہاں چھوٹے چھوٹے سنگریزے ہیں، چھوٹے چھوٹے سنگریزے، میں نے اپنی اماں کو طواف اسی گرمی میں، تانبے کی طرح زمین مکہ کی گرم ہے، آسمان میں گرمی پھینک رہا ہے اور بیت اللہ کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے سنگریزے بھی ہیں، دیکھا میرا پاؤں بھی چھنی ہو گیا، میں نے اپنی بوڑھی اماں کو اس حال میں طواف کرایا ہے، بتائیے عبداللہ کیا میں نے اپنی اماں کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ عبداللہ فرمانے لگے بیٹے ساری زندگی بھی یہ کرتا رہے، جب تیری اماں نے تجھے جنا تھا اور جو تکلیف اٹھائی تھی اس ایک تکلیف کا بدلہ تیری ساری زندگی کی یہ خدمت بھی نہیں ہو سکتی۔ ایک نوجوان آیا کہنے لگا عبداللہ میرے اماں اور ابا زندگی کے ایک بڑے موسم میں تک بسترے پہ پڑے رہے، کھلایا بھی میں نے، پلایا بھی میں نے، پہنایا بھی میں نے، بسترے پہ کھانا بھی میں نے پیش کیا، ان کی جسم کی گندگی بھی بستر سے میں نے اٹھائی ہے، میرے باپ دنیا سے جا چکے ہیں،
اماں اب بھی میری خدمت کی محتاج ہے، یہ سعادت اب بھی مجھے نصیب ہے۔ پوچھنا یہ ہے کیا میں نے اپنے اماں ابا کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ عبداللہ کہنے لگے بیٹے تو جو کچھ کر رہا ہے بچپن میں تیرے اماں ابا نے بھی تیرے ساتھ یہی کیا، کھلایا بھی تجھے، پلایا بھی تجھے، پہنایا بھی تجھے، گندگی کرتا تجھے سینے سے بھی لگاتے، تیرا بوسہ بھی لیتے، تو بیمار ہوتا تو تیری بیماری ان کی بیماری بن جاتی اور تیری بھوک ان کی بھوک بن جاتی، تیری بے چینی ان کی بے چینی بن جاتی۔ لیکن بیٹے وہ بھی کرتے رہے، تو بھی کر رہا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ جب وہ کر رہے تھے ان کے لبوں پہ دعا تھی اللہ اس بیٹے کی عمر کو اور بڑھا دے، تو بھی کر رہا ہے تیرے لبوں پہ دعا ہے اللہ ماں کو جلدی اٹھا لے۔ ماں باپ ہوتے ہیں۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ جب اپنی بات کہتا ہے میرا خیال کرنا تو ایک جملہ کا اللہ تعبدوا الا اياه، اور جب بات اماں ابا کی آتی ہے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، کم از کم 7 جملے کہے، اور آخر میں کہا یہ سب کچھ بھی تو اپنے اماں ابا کی خدمت کرتا رہے تب بھی ان کا حق تو ادا نہیں ہو سکتا۔ بس یہ کرنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ کے سامنے جھولی پھیلانا، فقیر بننا، بھیک مانگنا، مولا سے کہنا مولا جیسے بچپن میں انہوں نے مجھ پر شفقت اور رحم کا معاملہ کیا تو ان کے بڑھاپے پہ اب شفقت اور رحم کا معاملہ فرما دے۔ میرے عزیزو بڑا مبارک سفر ہے، ماں باپ کا دل دکھایا ہے تو ان کا دل خوش کر کے جانا، ماں باپ کا دل دکھایا ہے ان کا دل خوش کر کے جانا۔ اگر ماں باپ چلے گئے تو ان کے لیے کچھ صدقہ خیرات اور ان کے لیے استغفار اور ان کے لیے کچھ نیکیاں کر کے جانا تاکہ فرما بردار بندوں میں شامل ہو جائیں، فرما بردار اولادوں میں شامل ہو جائیں۔ مت دل دکھانا ماں باپ کا، اس لیے کہ ماں باپ جب ناراض ہوتے ہیں تو پھر مولا بھی راضی نہیں ہوا کرتا، پھر مولا بھی راضی نہیں ہوا کرتا۔ اس لیے ان کا دل خوش کر کے جانا، ان کا دل خوش کر کے جانا تاکہ یہ سفر واقعی مبارک ہو جائے۔ تو پھر نبی سے کہنے لگا یا رسول اللہ ما امارتها، قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، کیا علامت ہے؟ فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، کہ مائیں آقا کو جنیں گی۔ کتنی چھنی کرتی ہیں آج اولادوں کی زبان کی تلخیاں، کیسا کلیجہ جلاتی ہیں۔ آج کیسے ماں باپ کے اندر کی بیماریاں اولادوں کی نافرمانیوں سے پیدا ہو رہی ہیں۔ کس کو بتائیں اولاد کا یہ سلسلہ، کس کو بتائیں؟ اس لیے کہ اپنی ہے تو بات کس کو بتائیں، تو اپنی ہی بدنامی ہے۔ نافرمان اولاد چھٹی انگلی کی طرح ہے، نہ رکھ سکتے ہیں نہ کاٹ سکتے ہیں۔ یہ اولاد کا غم ایسا ہے نہ بتا سکتے ہیں نہ رو سکتے ہیں، اندر ہی اندر غم لیتا ہے، گھلتا رہتا ہے، بیماریاں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ اس فتنے سے بھی بچا لے، اولادوں کی نافرمانیوں سے بچا لے۔ ہاں میرے عزیزو اگر ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے ماں باپ میں سے تو دل خوش بھی کر کے جانا۔ یہ دنیا بڑا جلدی سزا دیتی ہے، اس سلسلے میں بہت جلدی سزا دیتی ہے۔ جو آدمی بوتا ہے نا پھر بہت جلدی وہ کاٹتا بھی ہے، اس لیے اس گناہ سے جلدی توبہ کر لینا۔ تو کہنے لگا یا رسول اللہ ما امارتها، فرمایا ان تلد الامۃ ربتها وان ترى العراة الحفاة يتطاولون في البنيان۔ ان کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو ننگے تھے، ننگے پاؤں تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے، ان کے پاس دولت آ جائے گی اور ان کی ساری دولت تعمیرات کے میں لگ جائے گی، تعمیرات میں لگ جائے گی، اسٹیٹس بڑھانے میں لگ جائے گی، معیاری زندگی بڑا ہو جائے، ان کی دولت اس میں ضائع ہو، مٹی میں ضائع ہو جائے گی۔
تعمیرات کے نئے نئے انداز، نئے نئے ڈیزائن، نئے نئے انداز زندگی یہ ہوں گی۔ فرمایا یہ ہے قیامت کی نشانیوں میں سے، یہ ہے قیامت کی نشانی میں۔ تو وہ چلے گئے۔ جب چلے گئے تو پھر نبی نے اپنے صحابہ سے کہا جانتے ہو یہ کون تھا؟ کہ یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا یہ جبرائیل امین آئے تھے اور تمہیں سارا دین سکھا رہے تھے، یہ سارا دین کا خلاصہ تمہیں بتا کے چلے گئے۔ یہ جبرائیل امین آئے تھے، وہ تمہیں بتا گئے ایمان اسلام کیا چیز ہے، ایمان اسلام کیا چیز ہے۔ میرے عزیزو، جہاں ایمان اور اسلام ساتھ ساتھ آتے ہیں نا تو ان دونوں کا مفہوم وہ ہے جو ہم نے آپ کو بتایا۔ اور جب کسی کہتے ہیں مسلمان یہ آدمی مسلمان ہے تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ ایمان والا بھی ہے۔ جب کسی سے کہیں یہ آدمی ایمان والا تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ آدمی مسلمان بھی ہے۔ ہاں، لیکن جب کسی دونوں کو الگ الگ ذکر کریں تو ان دونوں کی تعریف یہ ہے، ایمان کا تعلق اندر سے ہوتا ہے، اسلام کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے، احسان کا تعلق ساری زندگی سے، عبادات سے بھی، اخلاق سے بھی۔ تو حج ایک اسلام کا اہم رکن ہے، لیکن میرے عزیزو اس رکن کی ادائیگی سے پہلے بھی اور ادائیگی کے وقت بھی اور ادائیگی کے بعد بھی اسلام کا پورا نقشہ بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہو۔ ہاں، پورا نقشہ۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے، غیر پوچھے کہ سارا اسلام مجھے ایک لفظ میں بتا دو، ایک لفظ میں کہ اسلام کیا ہے، ایک لفظ میں، تو آپ بتا سکتے ہیں اسلام نام ہے انصاف کرنے کا۔ اگر آپ اس کو دو خانوں میں تقسیم کر دیں تو آپ اسے بتا سکتے ہیں اسلام نام ہے اللہ کے حق میں انصاف کرنا، مخلوق کے حق میں انصاف کرنا، یہ سارا اسلام۔ ایک لفظ میں اسلام بتانا چاہیں تو اسلام نام ہے انصاف کرنے کا۔ ہاں، مسلمان انصاف کرنے والا ہوتا ہے، ظالم نہیں ہوتا۔ مسلمان انصاف کرتا ہے، ظالم نہیں ہوتا۔ اللہ کے حق میں بھی ظلم نہیں کرتا، مخلوق کے حق کے اندر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اچھا، میرا چوکیدار ہو، میرے گھر سے روٹی کھاتا ہو، چائے پانی بھی میرے گھر سے ملتی ہو، مہینے کے آخر میں تنخواہ بھی میرے جیب سے جاتی ہو، اور وہ کرے جس سے میرا دشمن خوش ہوتا ہو، پڑوس میں کام اس کے کرتا ہو، تو آپ کیا کہیں گے؟ کہیں گے بڑا ظالم ہے یہ۔ بتاؤ کتنے دن اسے برداشت کریں گے؟ ظالم کھاتا ادھر سے ہے، پیتا ادھر سے ہے، پہنتا ادھر سے ہے، تنخواہ ادھر سے لیتا ہے، اور کام میرے دشمن کے کرتا ہے، تو کتنے دن برداشت کریں گے؟ کوئی بڑا دل والا ہو تو 10 دن نا، مہینہ، کتنے دن برداشت کریں گے؟ ظالم میرے دشمن کے کام کرتا ہے اور کام کھاتا میرا ہے، نہیں برداشت کریں گے، ظالم ہے یہ۔ میرا مولا کا تو پتہ نہیں کتنا حلم ہے، وہ مولا تو پتہ نہیں کتنا ہی کریم ہے، میری زندگی کے کتنے ماہوں سال گزر رہے، کھا بھی اس کا رہا، پی بھی اس کا رہا، پہن بھی اس کا رہا، عزت کا چھت وہ بھی اسی کا دیا ہوا، عزت کا مال یہ بھی اسی کا دیا ہوا، عزت کا روزگار یہ بھی اسی کا دیا ہوا، یہ آنکھوں کی چمک بھی اسی کی دی ہوئی، یہ قوت گویائی بھی اسی کی عطا، یہ سماعت بھی اسی کی نعمت، یہ جسم کے اندر چل پھر کی صلاحیتیں یہ سب اسی کے عطا ہیں۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، ہر نعمت تو اس کی طرف سے ہے، اور ہے بھی کتنی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں کہ زمین کے ذرات کو ممکن ہے تو گن لے، اور ممکن ہے سمندر اور دریا کے قطرے بھی گن لے، اور ممکن ہے زمین کی چھاتی پہ لگے درخت کے پتے بھی گن لے، اور یہ بھی ممکن ہے آسمان پر یہ بنا چھت اس کے ستارے بھی گن لے، لیکن اللہ سچ کہہ رہا ہے، اور اللہ سے بڑا سچا کوئی نہیں، وہ کہہ رہا میری نعمتیں تیرے پہ اتنی ہیں، گننے پہ بیٹھے تو انہیں شمار نہیں کر سکتا۔ فَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اس کی اتنی نعمتیں ہیں، لیکن اس کا حلم دیکھیے، اس کا برداشت دیکھیے، اس کا کریمانہ، اس کی جسے کہیں کہ کریمانہ، جسے کہیں کہ صفت دیکھیے، کیا خوب ہے۔
کہ زندگی کی نہ جانے کتنے ماہوں سال سے اس کی نعمتیں استعمال کر رہے، لیکن کر وہ رہے جس سے اس کا دشمن شیطان راضی ہوتا، کر وہ رہے۔ اس آنکھ سے نہ جانے کتنی مرتبہ شیطان کو خوش کیا ہے اور اپنے محسن کو ناراض کیا ہے۔ اس زبان سے نہ جانے کتنی مرتبہ محسن کو ناراض کیا ہے اور اپنے مولا کے دشمن کو راضی کیا ہے۔ نہ جانے کب سے سماعت کی نعمت سے اپنے محسن کو ناراض کیا ہے اور اس کے دشمن کو راضی کیا ہے۔ نہ جانے کب سے مال کی نعمت سے، مال بھی ایک نعمت ہے، دولت بھی ایک نعمت ہے، اچھا گھر بھی ایک نعمت ہے، روزگار بھی ایک نعمت ہے، نہ جانے کب سے اس نعمت میں رہ کر محسن کو ناراض کر رہے اور اس کے دشمن کو راضی کر رہے۔ وہ تو کریم مولا ہے میرے عزیزو، پھر بھی بستر پہ گھر سے اٹھا کر فٹ پاتھ پہ نہیں پھینکتا، پھر بھی زرق برق لباس سے نکال کر جسے کہیں کہ بے لباس نہیں کرتا، پھر بھی خوشحالی سے اٹھا کر فقیر اور تنگ دست بنا کے نہیں پھینکتا، پھر بھی نعمتوں میں رکھتے ہوئے اور نعمتیں دے رہا۔ یہ تو اس کا کریمانہ، وہ تو کریم مولا ہے۔ ہاں، ورنہ آپ اپنے چوکیدار کو کتنے دن برداشت کریں گے، اپنے ڈرائیور کو، ملازم کو کتنی دیر برداشت کریں گے؟ کہیں گے ظالم کیا کر رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، مسلمان ظالم نہیں ہوا کرتا۔ ہاں، وہ چند دن غلط کام کرے آپ اسے ظالم کہتے ہیں، اور ہم زندگی کی نہ جانے کتنے سال سے یہی کر رہے، کتنے سال سے۔ کوئی کہہ سکتا ہے اس آنکھ سے خیانت نہیں کی، کوئی کہہ سکتا ہے اس سے دوسروں کی بہن بیٹیوں کو نہیں دیکھا، کوئی کہہ سکتا ہے اس زبان سے غلط بول نہیں بولے۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، ایک صاحب ان کے پاس آیا، حج پہ جا رہا تھا، کہنے لگا کچھ نصیحت فرمائے، حج پہ جا رہا۔ فرمایا بھائی دو باتوں کا خیال کرنا، ایک اس آنکھ کو جھکا کے رکھنا، دوسرا ہر قدم پہ صبر کرتے رہنا۔ بس اس آنکھ کو جھکا کے رکھنا، دوسرا ہر قدم پہ صبر کرتے رہنا، حج ہو جائے گا۔ ہاں تو میرے عزیزو، اس آنکھ سے نہ جانے کتنی خیانت ہو چکی، یہ تو اب عادی ہو چکی ہے، اس کے اندر سے تو اس گناہ کی شناعت بھی نکل چکی ہے، اس گناہ کی برائی بھی نکل چکی ہے۔ یہ لقمہ حرام کھانے کا اتنا عادی بن چکا کہ حرمت کی شناعت اور برائی بھی نکل چکی۔ آج بیٹا باپ کے سامنے آئے، سگریٹ پی رہا ہو، بیٹی سگریٹ پی رہی ہو، تو شریف ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، ہو جانا چاہیے۔ لیکن یہی بیٹا بینک سے جا کے سود لے کے آئے، باپ بھی کہتا ہے بیٹا کاروباری ہو گیا ہے۔ ہائے ہائے، کیوں؟ یہ ایسا لقمہ حرام معاشرے میں پھیلا ہے، اس کی گندگی بھی دل سے نکل چکی ہے۔ ارے میرے عزیزو، کیا سگریٹ کا گناہ سود سے کم ہے کیا؟ لیکن سود خوری کو میرے معاشرہ برداشت کر چکا ہے، شریف گھرانے بھی برداشت کر چکے ہیں، نمازی حاجی بھی قبول کر چکے ہیں، اس لیے وہ کھٹکتا نہیں۔ شریف بیٹی آج سگریٹ پیتے ہوئے باپ کے سامنے آ جائے، باپ تڑپ جاتا ہے اور تڑپ جانا چاہیے، لیکن یہی بیٹی، اس کے چہرے پہ حیا کی چادر کوئی نہیں، اس کے جسم پہ مسلمان بیٹیوں کا لباس کوئی نہیں، اس کے جسم پہ مسلمان بینا کی عفت والی چادر کوئی نہیں تڑپتا، اس لیے کہ اس گناہ کو میری سوسائٹی قبول کر چکی ہے۔ ارے کیا بے پردگی اور بے حیائی کا گناہ سگریٹ پینے سے چھوٹا ہے؟ نہ، 1000 درجے بڑا ہے، 1000 درجے۔ سگریٹ پینا انفرادی گناہ ہے، اور بے حیائی کا یہ رواج یہ پورے معاشرے کی تباہی اور بربادی ہے۔ اس لیے کہ جس سوسائٹی کے اندر سے حیا کی چادر اٹھ جاتی ہے اور نوجوانوں اور مردوں کی آنکھوں کا حیا رخصت ہو جاتا ہے، وہاں گھر اجڑنے لگتے ہیں، خاندان اجڑنے لگتے ہیں، میاں بیوی کے اعتماد کی فضا ختم ہو جاتی ہے، بیٹیاں وہاں ماؤں کی نہیں رہا کرتی، وہاں بیٹے باپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ سارے معاشرے کی عفت اور پاک دامنی کو داغدار کرنا ہے، لیکن اسے میرا معاشرہ قبول کر چکا، اسے میری سوسائٹی قبول کر چکی ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم اس چوکیدار کو ظالم کہتے ہیں۔ کون ظالم ہے؟ جو چند دن میرا گھر سے کھائے، کام میرے دشمن کے کرے،
اور میں زندگی کے نہ جانے کتنے ماہوں سال سے اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہا ہوں، نہ جانے کتنے عرصے سے، لیکن کس کی مان رہا؟ کوئی ایک دن ہے میری زندگی کا کہوں مولا آج کے دن تو تیری مان کے گزار، کوئی ایک دن، کوئی ایک دن، کوئی ایک رات، کوئی ایک دن؟ اوہو، بھری ہے میری زندگی اللہ کی نافرمانی سے، بھری ہے میری زندگی اللہ کی نافرمانی سے، اور بھری ہے اللہ کے دشمن کی پسند کی زندگی سے۔ ارے میرے عزیزو، یہ بھی تو ظلم ہے نا، یہ بھی تو ظلم ہے۔ آج کا انسان صرف ظلم نہیں کر رہا میرے عزیزو، بلکہ اس سے بڑا بھی ظلم کر رہا ہے۔ وہ کیا کہ اس کے اندر سے ظلم کا احساس بھی مٹ چکا ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ گناہ کر رہا، اس سے بڑا بھی گناہ کر رہا ہے کہ اس کے اندر سے گناہ کا احساس مٹ چکا ہے۔ پہلے بھی مسلمان غلط کیا کرتے تھے، لیکن احساس موجود تھا، مولا غلط ہو گیا، بہت غلط ہوا، ندامت کے آنسو بہایا کرتے تھے۔ اب تو میرے معاشرے میں گناہ ایسے رچ بس گئے، اسٹیٹس بن گئے، گناہ بھی اسٹیٹس بن گئے، ایک اس سے بڑا کرتا ہے، دوسرا اس سے بڑا کرتا ہے، تیسرا اس سے بڑا کرتا ہے۔ تو صرف گناہ نہیں، یہ ظلم نہیں کہ گناہ کر رہا، یہ ظلم نہیں کہ نافرمانی کر رہا، یہ نہیں کہ احسان فراموشی کر رہا، اس سے بڑا ظلم ہے کہ گناہ پہ اصرار بھی کر رہا ہے، اس سے بڑا ظلم ہے گناہ کر کے فخر بھی کر رہا ہے، اس سے بڑا ظلم ہے گناہوں کو نیکیوں کا رنگ دے رہا، کمال سمجھ رہا، فیشن سمجھ رہا، عقل مندی سمجھی جا رہی، اسے روشن خیالی کا نام دیا جا رہا، اسے دنیا کے حالات کے تقاضوں سے واقف شخص قرار دیا جا رہا۔ جو جتنا گندی زندگی اختیار کر رہا، وہ اتنا زمانے کے حالات سے واقف قرار دیا جا رہا۔ یہ اس سے بڑا ظلم ہے۔ پھر توبہ کی توفیق بھی چھن جاتی، گناہ ہو جائے، گناہ ہو جائے، احساس پیدا ہو جائے، ندامت کا آنسو بہا دے۔ اوہو سبحان اللہ، کیا پیارا مولا ہے۔ کہتا ہے میرے بندے تیرے گناہ اتنے ہیں کہ زمین کی ساری فضا بھی اور آسمان اور زمین کی بلندیاں بھی اس کے مقابلے میں، آسمانوں کی بلندیاں بھی اس کے مقابلے میں ہیج ہو گئیں، تیرے گناہوں کے ڈھیر اتنے بلند ہو گئے۔ لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک، لیکن پھر بھی ندامت کے آنسو لے کے آئے گا، میں اس سے زیادہ اپنی رحمت لے کے آؤں گا۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ گناہ ہو گیا، یہ بڑا ظلم ہے کہ گناہ پہ اصرار کرتا چلا گیا۔ گناہ کیا، توبہ کر لی، گناہ کیا، ندامت کا آنسو بہایا، گناہ کیا، شرمندگی ہوئی، اللہ کے سامنے رو لیا، منا لیا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، جس سے گناہ ہوا توبہ کر لی، پھر گناہ ہو گیا، پھر توبہ کر لی، پھر توبہ ٹوٹ گئی، پھر توبہ کر لی، پھر توبہ ٹوٹ گئی، پھر توبہ کر لی، یہ توبہ توڑتا بھی رہا لیکن توبہ کرتا بھی چلا گیا۔ اللہ کہتا ہے یہ بھی میرا محبوب بن جائے گا، یہ بھی میرا ولی ہے، یہ بھی میرا دوست ہے، یہ بھی میرا پیارا ہے۔ تو ہم جیسے کمزوروں کے لیے بھی راستہ موجود ہے میرے عزیزو۔ یہ نہ خیال کریں کہ میاں گناہ چھوڑیں گے پھر کرنا پڑے گا، احسان فراموشی چھوڑیں گے پھر نعمتوں میں رہ کر اللہ کی نعمتوں کو نافرمانیوں میں استعمال کیسے کرنا؟ نہ میرے عزیزو، کر لیں، ہمت کرے کہ اس سفر سے پہلے پہلے کر لیں، اس سفر سے پہلے پہلے کر لیں، تیاری یہی ہے، اس سفر سے پہلے پہلے مولا کو منا لیں، پھر مزہ آئے گا۔ برتن الٹا ہو، رحمت کی بارش ہو تو ایک قطرہ بھی نہیں آتا۔ برتن گندا ہو، بارش کی رحمت کے قطرے آئیں تب بھی پانی صاف نہیں ہوتا۔ ارے میرا دل کا برتن ہی الٹا پڑا ہے یا گناہوں سے گندا ہو چکا ہے تو کیا انوارات وہاں چمکیں گے؟ کیا حج کے انوارات وہاں چمکیں گے؟ کیا نظر آئے گا وہاں؟ ارے میرے عزیزو، اس وقت اس گھڑی سے پہلے پہلے نا برتن سیدھا بھی کر لو، مانج بھی لو، اسے مانج بھی لو، اسے صاف بھی کر لو، پھر جب رب کی رحمتوں کے قطرے آئیں تو خوب ہو جائے، پھر خوب ہو جائے، پھر زندگی کا نقشہ ایسا بدلے گا۔ میرے نبی فرمایا کرتے تھے یہ اتنا بڑھیا ہو گیا اور اتنا بڑھیا ہو کے وہاں سے واپس آ رہا ہے کہ 40 دن تک جس کے لیے دعا کرتا چلا جائے گا اللہ اس کی بھی بخشش کر دے گا۔
اللہ کرے میں اور آپ کا بھی معاملہ ایسا ہی ہو. 40 دن اس کی اپنی دعاؤں کے بارے میں تو کیا کہنا, یہ تو کسی غیر کے لیے بھی کرے گا, اور ایک دن نہیں, صرف حرم میں نہیں, صرف مدینہ میں نہیں, 40 دن تک دعا کرتا چلا جائے گا. جس کے لیے ہاتھ اٹھائے گا اللہ اس کی حق میں اس کی دعائیں قبول کر لے گا. لیکن برتن سیدھا لے کے جانا, برتن صاف لے کے جانا تاکہ وہاں کی تجلیات آ سکیں. تو میرے عزیزو, ہوا غلط ہوا, لیکن اللہ کرے یہ ندامت پیدا ہو جائے, یہ ندامت پیدا, احساس ہو جائے کہ مولا غلط اب نہیں ہوگا. تو میں بتا رہا ہوں کہ سارا اسلام کس کا نام ہے؟ اللہ کے حق میں انصاف اور مخلوق کے حق میں انصاف. مخلوق کے حق میں انصاف نام ہے میرے نبی کے ادنا اخلاق کا, ورنہ پیارے نبی کے اخلاق اس سے بڑھ کر ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں صرف عدل نہیں تھا, آپ احسان بھی کیا کرتے تھے, آپ ایثار بھی کیا کرتے تھے, آپ ہمدردی بھی کیا کرتے تھے. لیکن ادنا اخلاق یہ ہے کہ مخلوق کے حق میں انصاف. ادنا اخلاق یہ ہے مخلوق کے حق میں انصاف. یہ سفر ہے نا, یہ گروپ جائیں گے, کمرے میں اکٹھے رہیں گے, بس میں اکٹھے چلیں گے, کچھ دن تک مجمع اکٹھا رہے گا, مینا میں, عرفات میں, مزدلفہ میں اکٹھا رہے گا. سچ کہہ رہا ہوں, اگر ہمارے اندر یہ 2 خوبیاں پیدا ہو جائیں, ایک ایثار, دوسرا آگے ہو جائے, دوسرا میں چھوٹا یہ بڑا, یہ 2 پیدا ہو جائیں, سبحان اللہ, بڑی محبت رہے گی. اور جہاں 2 برائیاں آ جاتی ہیں, تکبر, میرا خیال نہیں کیا, میں کوئی معمولی آدمی ہوں, مجھے تو لوگ سلام کرتے ہیں, جی افسر میرے میں آتا ہے تو مجھ سے جی سے کہتے ہیں, جہاں یہ میں آیا, یہ اوروں کے ساتھ کیا رہے گا, یہ تو اپنی بیوی کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتا. ایسی عورت تو اپنے شوہر کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتی جس کے اندر میں آ جائے. ایسی اولادیں تو ماں باپ کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتی. جہاں یہ 2 چیزیں آتی ہیں, تکبر میں, اور دوسرا حرص, اگر یہ 2 چیزیں گھر میں بھی آ جائیں تو گھر بھی اجڑ جاتا ہے. ہاں, سفر تو ہوگا اجڑے, وہاں تو سب اجنبی ہیں. ہاں, وہ گھر کا خونی رشتے بھی اجڑ جاتے ہیں, اپنا خاندان بھی اجڑ جاتا ہے. جہاں تکبر ہوتا ہے, جہاں حرص, اپنے مفادات پہلے, اپنی راحت پہلے, اپنی سہولت پہلے, جہاں یہ 2 چیزیں آتی ہیں وہاں ٹکراؤ ہوتا ہے. اور جہاں 2 چیزیں پیدا ہو جائیں, 2 چیزیں, ایثار اور تواضع, میں نہیں تم آگے ہو جاؤ, میں ادھر نہیں بیٹھ رہا آپ بیٹھ جائیں, میرا خیر ہے آپ کھا لیں, میرے خیر ہے میں تکلیف آپ سہولت آپ کو مل جائے, ایثار. اور جہاں تواضع, میں کچھ نہیں, میں تو چھوٹا, میری حیثیت ہی کیا ہے, میں اپنی نظروں میں چھوٹا. ہاں, جہاں یہ پیدا ہو جائیں گی وہاں ٹوٹے دل بھی جڑ جایا کرتے ہیں, وہاں تو غیر بھی اپنے بن جایا کرتے ہیں. میرے عزیزو دیکھو نا, میرا پیارا نبی مدینہ کے مسلمانوں میں 2 خوبیاں پیدا کر گئے. کون سی؟ ایک ایثار کی اور دوسری تواضع کی. سبحان اللہ, وہاں فارس سے سلیمان آیا, حبشہ سے بلال آیا, اور روم سے صہیب آیا. سبحان اللہ, جب وہ مدینہ کے گلیوں سے نکلتے تو یوں لگتے یہ سب ایک باپ کی اولاد ہیں, سب ایک باپ کی اولاد ہیں. اور آج یہ خوبیاں, میرے نبی کے یہ اخلاق میری زندگی سے ایسے نکلے کہ ایک دسترخوان پہ پلنے والے 2 بھائی بھی عدالت میں آمنے سامنے کھڑے ہیں. ہاں, ایک ماں کی چھاتی سے دودھ پینے والے یہ بہن بھائی بھی آپس میں ایک دوسروں کے سامنے دشمنی میں کھڑے ہیں. ارے ایک دسترخوان پہ ایک چھت تلے زندگی گزارنے والے یہ میاں بیوی آج 20 سال کے بعد آپس میں دشمنیوں پہ اتر آئے ہیں. یہ کیا ہے, یہ کیسی زندگی ہے؟ نہیں رہے میرے نبی کے اخلاق, ٹوٹ پھوٹ ہے میرے عزیزو پورے معاشرے کے اندر. ہر گھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, ہر خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. تو اسلام کا ایک دوسرا پہلو انصاف, وہ میرے نبی کے اخلاق ہے. ادنا درجہ عدل کرو. کیا مطلب؟ عدل کا اس کا نام ہے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یہ میرے نبی کے اخلاق کا ادنا درجہ ہے. پر میں عرض کر رہا ہوں پیارے نبی کے اخلاق اس سے بڑھ کر ہے.
تکلیف سے تو بچاتے تھے، احسان بھی کرتے تھے، ایثار بھی کیا کرتے تھے، لیکن ادنا درجہ کیا ہے؟ ادنا درجہ انصاف، کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، زبان سے، ہاتھ سے، رویے سے، آنکھوں سے، کسی طرح میری ذات سے تکلیف نہ پہنچے۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جس کی زندگی پھولوں کی طرح دنیا میں گزرے، کہ لوگ اس سے خوشبو تو سونگیں، کانٹا نہ چوئے۔ ہاں، بڑا خوش نصیب ہے وہ مسلمان جس کی زندگی سے لوگ خوشبو تو لیں، کانٹا نہ چوئے۔ بڑا خوش نصیب ہے، قسم خدا کی۔ اس لیے کہ پیارا نبی فرمایا کرتے تھے، کیا فرمایا کرتے؟ فرمایا جس کے اخلاق بڑھیا ہے نا، اس کا ایمان بھی بڑھیا ہے۔ پیارا نبی فرمایا کرتے احبکم الی احسنکم خلقا، تم میں میرا سب سے لاڈلا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے۔ اور فرمایا گئے اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن، میزان کے ترازو میں جو چیز سب سے زیادہ بھاری ہے وہ اچھے اخلاق ہے۔ اور حد کر گئے پیارا نبی اس کی اہمیت بتا کر، فرمایا کوئی زندگی کا ہر دن روزے سے گزارے اور زندگی کی ہر رات تہجد میں گزارے، کون کر سکتا ہے؟ لیکن فرمایا بالفرض کوئی ایسا کر لے جہاں وہ بلندیوں پہ پہنچے گا، اچھے اخلاق والا بھی وہاں پہنچے گا، اچھے اخلاق والا بھی وہاں پہنچے گا۔ پھر میرے نبی کہہ گئے کہ سارے 70 خوبیاں ہیں اخلاق کی، کسی میں ایک بھی ہو اللہ اس کو اس کے بدولت جنت میں داخل کر دے گا۔ اور پھر فرمایا ان ساری 70 کی بنیاد 3 خوبیاں ہیں، کسی میں یہ 3 خوبیاں زندہ ہو جائیں سارے اسلامی اخلاق زندہ ہو جائیں گے۔ فرمایا وہ کیا؟ صل من قطع کا، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ لے، صل من قطع کا، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ لے، واعف عن من ظلمک، جو تیرے ساتھ زیادتی کرے تو اسے بھی معاف کر دے، واعطِ من حرمک، جو تیرا خیال نہ کرے تو اس کا بھی خیال کر۔ مل جائیں گے آپ کو نمازی، اور مل جائیں گے آپ کو حاجی، اور مل جائیں گے آپ کو روزے دار، اور مل جائیں گے آپ کو فلاحی کام کرنے والے، اور مل جائیں گے آپ کو صدقہ خیرات کرنے والے، لیکن آج امت اخلاق کے لحاظ سے بانجھ ہو چکی ہے۔ کوئی لاکھوں میں ان اخلاق والا ملے، کوئی لاکھوں۔ صل من قطع کا، جو توڑ رہا ہے تو جوڑ لے، جو زیادتی کر رہا ہے تو معاف کر دینا، واعطِ من حرمک، جو تیرا نہیں خیال کر رہا تو اس کا بھی خیال کر لے۔ میرے عزیزو، اس کی مشق ابھی سے، اللہ کے حق میں جو ناانصافی ہوئی تو مولا کو منا لے، اور اخلاق میں جو بھی میری زندگی میں کمیاں ہیں آج سے اس سے کی فکر ہو جائے، ورنہ اس سفر میں مشقت بھی ہوتی ہے، مشقت بھی ہوتی ہے، طبیعت کے خلاف احوال بھی ہوتے ہیں۔ اگر اخلاقی تربیت نہ ہو تو بجائے وہاں سے لانے کے سب کچھ دے کے آ جاتا ہے، بجائے وہاں سے لانے کے سب کچھ دے کے آ جاتا ہے۔ ہاں، اللہ کے اس معاملے میں جو ناانصافی ہوئی، اللہ کے لیے سچی توبہ ہو، میرے نبی کے اخلاق کی محنت تربیت اب سے شروع ہو جائے، اس کا اہتمام اب سے۔ اگر یہ تربیت نہ ہو، سچ کہہ رہا ہوں، وہاں جانے والا اگر تربیت نہ ہو تو بہت چھوٹی بات پہ ایسا الجھتا ہے، سب ضائع کر بیٹھتا ہے۔ لاکھوں روپے لگا کے گیا، الجھے گا کس پر؟ چائے ٹھنڈی ملی ہے۔ یہ کس پہ جھگڑے گا؟ ہاں، بوتل گرم ملی ہے۔ یہ کس بات پہ جھگڑے کرے گا؟ ارے اے سی بہت ٹھنڈا چل رہا تھا۔ انا للہ و انا راجعون۔ اتنی گھٹیا اور چھوٹی باتوں پر بیچارے کے اخلاق کی تربیت جو نہیں ہوئی، اس سے تو پھر یہی امید کی جا سکتی ہے نا، اس کی زبان سے تو پھر یہی انداز، یہی بول نکلیں گے۔ ہاں، اتنی محنت کر کے گیا جہاں گھر میں الحمدللہ دسیوں کو کھلاتا ہے اور دسیوں کو کھانے پیش کرتا ہے، الحمدللہ اللہ نے اتنی خوشحالی دی، وہاں ایک وقت میں کھانا آگے پیچھے طبیعت کے مطابق نہیں، الجھ پڑے گا، غیبت کر بیٹھے گا، بدگمانی کر بیٹھے گا، انا للہ و انا الیہ، ساری نیکیاں ضائع کر کے آ جائے گا۔ تو اللہ کے لیے میرے عزیزو، اللہ سے بھی صلح کر کے آنا ہے، اللہ سے بھی سچی صلح کر کے جانا ہے، اپنے دل کو گناہوں کی گندگیوں سے صاف کر کے مانج کر کے جان۔ آج ہی سے آغاز، اب فجر نہیں رہے گی، اب فجر نہیں رہے گی، اب میرے گھر میں لقمہ حرام نہیں آئے گا، اب میری زبان جھوٹ نہیں بولے گی، ان آنکھوں سے خیانت نہیں ہوگی، اب میرے کان موسیقی نہیں اللہ کا کلام سنیں گے، اب میرے گھر کے اندر اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی۔ ارے کہاں؟ اللہ کے دربار کے جانے کی تیاری ہو رہی ہے،
اخلاق کیسے؟ سبحان اللہ، خاندان والوں سے جہاں کمی پیشی ہوگی، ارے معاف کر دو میاں، معاف کر دو، تم معافی میں جلدی کرو گے، آسمان والا ہمیں بھی جلدی معاف کر دے گا۔ تم معافی میں جلدی کرو گے، آسمان والا ہمیں بھی جلدی کہنا بڑے قصور کرتا ہے، بڑی زیادتیاں کرتا ہے۔ میرے عزیزو، ہم جتنے اللہ کے معاملے میں قصور کرتے ہیں اتنا تو وہ نہیں کرتا ہوگا۔ ہم جتنا اللہ کے معاملے میں زیادتیاں کرتے ہیں اتنا تو نہیں کرتا ہوگا۔ اس لیے اللہ کے لیے درگزر کر کے، معافی کر کے اور اچھے اخلاق کی محنت کر کے پھر یہ سفر ہو، بہت مبارک سفر ہوگا۔ اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اے مولا، جو کچھ کہا سنا عمل کی نصیب فرما، ایمان والی، سکون والی، چین والی، راحت بھری زندگی نصیب فرما۔ مولا اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما، گناہوں سے پاک زندگیاں نصیب فرما۔ مولا یہ سفر قبولیت والا فرما، سہولت والا فرما، عافیت والا فرما، اپنے پسند کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہے مولا، اس سفر سے پہلے جیسی تیاری آپ چاہتے ہیں مولا ویسے ہمیں تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ جیسے اپنے گھر میں ہمیں آنا پسند فرماتے ہیں مولا ہمیں ویسے بننے کی توفیق نصیب فرما، ویسے اعمال کی توفیق نصیب فرما، ان صفات سے مزین ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا تمام حاضرین حاضرات کے جائز حاجات کو پورا فرما، سبھی کی مشکلات کو آسان فرما، سب کو عافیت والی زندگی صحت نصیب فرما، ہسپتالوں کی زندگیوں سے محفوظ فرما۔ مولا اس مبارک سفر سے ہمیں محروم نہ فرما، اے مولا اس مبارک سفر سے ہمیں محروم نہ فرما، ہر قسم کی آزمائشوں سے محفوظ فرما۔ مولا قبولیت والا سفر نصیب فرما، زندگیاں بدل دینے والا سفر نصیب فرما، اپنی اور اپنے حبیب کی سچی محبتوں کا سفر نصیب فرما۔ اے مولا ہم سب کی دنیا بھی اچھی فرما، موت بھی اچھی فرما، کل قیامت میں اچھوں میں شامل فرما۔ مولا ہم بھی اعتراف اقرار کر رہے بہت غلطیاں ہوئیں، بہت قصور ہوئے۔ مولا جب تو نے اپنے دربار پہ بلانے کا فیصلہ فرما دیا تو مولا ہمیں معاف بھی فرما دے، اے مولا ہمیں معاف بھی فرما دے۔ اے مولا اب ہمیں گناہوں سے پاک زندگی بھی نصیب فرما دے۔ مولا اب گندگیوں سے دور رہنے کی توفیق نصیب فرما، اپنے گھروں کو گناہوں سے گندگیوں سے پاک کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا اب تو گناہوں سے نفرت نصیب فرما، گناہوں سے گھن نصیب فرما، نیکیوں کی رغبت شوق نصیب فرما، اپنے حبیب کی پیاری زندگی نصیب فرما۔ اے مولا اب ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرما، ہمیں شریروں کے حوالے نہ فرما، ہمیں بے دینوں کے حوالے نہ فرما۔ ہم سب کی مولا اپنی رحمت کا ہم سب کو سایہ نصیب فرما، اپنی حفاظت کا سایہ نصیب فرما، ہمارے ایمانوں کی، جانوں کی، عزتوں کی، آبروں کی حفاظت فرما۔ مولا ساری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ مولا ہمارے وطن عزیز کو استحکام نصیب فرما، اسے اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ مولا اسے امن کا گہوارہ بنا، محبتوں کا مرکز بنا، یہاں دین کا بول بالا فرما، اسے زمینی آسمانی آفتوں سے محفوظ فرما۔ مولا متاثرین کی غیب سے عافیت کی شکلیں پیدا فرما۔ ہے مولا جو بددین لوگ ان متاثرین کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر ان کے اندر بے دینی کو فروغ دے رہے ہیں، ان ظالموں کے شر سے بھی ان غرباء کی حفاظت فرما، ان متاثرین کی حفاظت فرما۔ اے مولا جو بدقسمت لوگ مسلمانوں میں نفرتوں کا بیج بول رہے، ان ظالموں کے شر سے اہل اسلام ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب۔